حال ہی میں لاہور، فیصل آباد اور سرگودا کی انسداد دہشت گردی کی عدالتوں نے تحریک انصاف کے جن درجنوں رہنماؤں اور کارکنان کو 9 مئی 2023 کو فوجی تنصیبات پر حملوں کے الزامات پر لمبی قید کی سزائیں سنائی ہیں، ان سب کے خلاف مرکزی گواہ 3 پولیس والے تھے، جن کی گواہیوں کو معتبر مان کر تسلیم کر لیا گیا۔ بی بی سی اردو کی تفصیلی رپورٹ کے مطابق الگ الگ عدالتوں سے آنے والے فیصلوں میں نہ صرف پی ٹی آئی رہنماؤں کو دی جانے والی سزاؤں کی مدت یعنی 10 سال ایک جیسی ہے، بلکہ تینوں فیصلوں میں لاہور پولیس کے 2 اہلکاروں حسام افضل اور محمد خالد اور راولپنڈی سے پولیس کے اسپیشل برانچ کے انسپکٹر عصمت کمال کی گواہیوں کو معتبر مان کر تسلیم کیا گیا ہے اور ان کی بنیاد پر فیصلے دیے گئے ہیں۔ ان پولیس اہلکاروں نے انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کو بتایا کہ وہ کیسے پی ٹی آئی کے کارکنوں کے بھیس میں اہم پارٹی میٹنگز میں شریک ہوئے، جہاں سے انہیں اس سازش کی تفصیلات معلوم ہوئی جس پر 9 مئی کو عمل درآمد کیا گیا۔ فیصل آباد اور سرگودا کی انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کی جانب سے سنائے گئے فیصلوں کے مطابق پروسیکیوشن کے گواہ اور راولپنڈی پولیس کی اسپیشل برانچ کے سابق انسپکٹر عصمت کمال کا دعویٰ تھا کہ مخبری کی اطلاع ملنے کے بعد انہوں نے 4 مئی 2023 کو پی ٹی آئی کارکن کا روپ دھار کر لاہور اسلام آباد موٹر وے کی چکری ریسٹ ایریا میں واقع روز ہوٹل میں ایک خفیہ میٹنگ میں شرکت کی تھی۔ انسپکٹر عصمت کمال کا دعویٰ تھا کہ اس میٹنگ میں عمران خان سمیت دیگر پی ٹی آئی رہنما اور قیادت موجود تھی، جبکہ بعض پارٹی کارکنان اور رہنماؤں نے بذریعہ زوم ایپ میٹنگ میں شمولیت اختیار کی تھی۔ انہوں نے عدالت کے روبرو الزام عائد کیا کہ اس میٹنگ کے دوران عمران خان نے پارٹی کو ہدایت دی تھی کہ وہ 6 مئی کو راولپنڈی میں کچہری چوک تک ریلی نکالیں اور جی ایچ کیو کے قریب کچہری چوک کو بلاک کر دیں، کیونکہ یہ فوجی افسران کے زیر استعمال مرکزی راستہ ہے۔ وہ یعنی عمران خان فوجی افسران کو پیغام دینا چاہتے تھے کہ اگر انہیں گرفتار کیا گیا تو وہ پورا ملک بند کر دیں گے۔ عدالتی فیصلوں میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ عصمت کمال نے عمران کی یہ ہدایات سننے کا بھی دعویٰ کیا ہے کہ اگر انہیں فوج یا رینجر نے گرفتار کیا تو جے ایچ کیو اور دیگر فوجی افسران کو ہدف بنایا جائے گا۔ پولیس افسر نے عدالت میں یہ دعوے بھی کیے کہ عمران نے پارٹی کو ہدایت دی کہ فوج کے خلاف اشتعال انگیز نعرے لگائے جائیں اور کوئی رہنما عمران کی رہائی تک گھر نہ جائے۔ کپتان کی جانب سے یہ ہدایت بھی کی گئی کہ اگر پولیس روکے تو حملہ کریں، خواتین کارکنان کو بطور ڈھال استعمال کریں اور یہ کہ جو بھی میرے لیے فوج کے خلاف کھڑا ہوگا اسے میری کابینہ کا رکن اور ہیرو بنایا جائے گا۔ پروسیکیوشن کی طرف سے 9 مئی کی سازش کا دعویٰ یہاں تک محدود نہیں، استغاثہ کی جانب سے 7 مئی اور 9 مئی کو زمان پاک لاہور میں عمران کی رہائش گاہ پر ہونے والی 2 میٹنگز کا تذکرہ بھی کیا گیا اور اس ضمن میں پروسیکیوشن کے 2 گواہوں یعنی پولیس اہلکار حسام افضل اور محمد خالد نے اپنے بیانات عدالتوں میں ریکارڈ کروائے۔ ان گواہان نے اے ٹی سی عدالتوں میں دعویٰ کیا کہ 7 مئی کی میٹنگ میں عمران خان نے بتایا تھا کہ وہ 9 مئی کو اسلام آباد کی ایک عدالت میں پیش ہوں گے اور انہیں اپنی گرفتاری کا خدشہ ہے۔ گواہان نے دعویٰ کیا کہ عمران خان نے کارکنوں کو ہدایت دی تھی کہ اگر انہیں گرفتار کیا گیا تو وہ یاسمین راشد کی قیادت میں دفاعی محکموں، سرکاری عمارتوں، پولیس اسٹیشن کا جلاؤ گھیراؤ کریں تاکہ حکومت اور فوجی اسٹیبلشمنٹ پر رہائی کے لیے دباؤ ڈالا جا سکے۔ گواہان نے عدالت کے روبرو دعویٰ کیا کہ میٹنگ میں شامل رہنماؤں نے عمران خان کو یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ یعنی عمران خان ان کی ریڈ لائن ہے۔ پولیس اہلکاروں کا دعویٰ تھا کہ وہ 9 مئی تک زمان پارک میں عمران خان کی رہائش گاہ پر تعینات تھے اور انہوں نے سادہ کپڑوں میں پی ٹی آئی ورکرز کا روپ دھار کر پی ٹی آئی کی قیادت کا اعتماد جیت لیا تھا۔ اس کے علاوہ اے ٹی سی کے فیصلوں میں 9 مئی کی صبح بھی اس نوعیت کی ایک میٹنگ کا احوال بیان کیا جس میں پولیس اہلکاروں نے دعویٰ کیا کہ عمران خان نے اپنی گرفتاری کی صورت میں پارٹی قیادت کو حساس عمارتوں اور تنصیبات کے مقامات پر پرتشدد مظاہروں کی ہدایت دی تھی۔ ان کا مزید دعویٰ تھا کہ پی ٹی آئی رہنماؤں نے فوج کے خلاف نعرے بازی کی تاکہ فوج میں بغاوت کو اکسایا جائے اور ملک میں امن و امان کا مسئلہ پیدا کیا جائے۔ عمران خان، ان کے وکلاء، پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور کارکنوں نے عدالتوں میں پولیس اہلکاروں کے ان دعووں کی تردید کی۔ تاہم انسداد دہشت گردی کی عدالتوں نے ان پولیس اہلکاروں کی گواہیوں کو تسلیم کرتے ہوئے 9 مئی کے ملزمان کو سزائیں سنا دیں۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔